بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد ستر قریشی اور آپ کے پسندیدہ پروگرام، آپ کے اپنے پروگرام جس کا عنوان ہوتا ہے آپ کے سامنے میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج جو ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ اور اسلامی تعلیمات کو کس طرح سے اجاگر کیا جائے اور پاکستان کی سالمیت اور بقا، ملک وطن پاکستان میں اسلامی نظام کے قوانین کے نفاذ کے اندر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے، جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے، جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے، آج کی نوجوان نسل کو اس تاریخ اور ہسٹری سے دور رکھا جا رہا ہے۔ ان کی رہنمائی کے لیے اور ان کو یہ چیزیں برابر کرانے کے لیے کہ ہمارے اجداد نے، یعنی فاؤنڈرز آف پاکستان نے اور ان کے رفقائے کار نے جب پاکستان بنانے کی بات کی تھی تو علامہ اقبال کے خواب کو تعبیری شکل میں لانے کی جب بات کی تھی تو صرف اور صرف ایک ہی مقصد اور ایک ہی منشا تھی کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تا بقا تک، تا بقا کے کاوگر۔ تو آج ہم جو ہیں مسلمانان پاکستان اس بات کو فراموش کر چکے ہیں کہ پاکستان کیوں کر بنا تھا۔ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کے اندر مسلمانان ہند، کیونکہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند تھا، تقسیم ہو کے پاکستان بنا، تو مسلمانان ہند آزادانہ اسلامی قوانین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارے، اور اسلام کے اندر سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے ایک دوسرے کے حقوق اور ان کا تحفظ۔ یعنی اسلام میں جو انسانوں کے حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان کا دل دکھاتے ہیں، کسی انسان کا دل دکھاتے ہیں، تو میں اس وقت تک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت، خالق کائنات، مالک کائنات، یہ کائنات کو بنانے والا، ہم جس کے بندے ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے ذاتی اور ظلم اور جبر جو آپ نے کسی انسان کے ساتھ کیا ہے، اس کو اس انسان سے معاف کرائیں گے، معاف کرا کے لائیں گے تو میں آپ کو معاف کروں گا۔ یعنی انسان کے حقوق جو ہیں وہ کتنے برتر ہیں، یعنی انسان کی عظمت کتنی بڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا درجہ اور کتنا بڑا رکھا۔ اور یہ ہے اسلامی قانون کا، اسلامیات کا پہلا درس کہ حقوق العباد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ معاف کرا کے لاؤ گے تو معاف کروں گا۔ حقوق اللہ میں خود معاف کرنے کا مجاز ہوں۔ یہ ہے قدغن کہ اگر آپ کسی کا ناحق دل دکھاتے ہیں، کسی کو آپ تکلیف دیتے ہیں، کسی کو آپ پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ قربت دار ہو، چاہے وہ آپ کا سیاسی اور مذہبی رہبر اور رہنما ہو، چاہے وہ آپ کا لیڈر ہو، چاہے عوام میں سے کوئی ہو۔ اب آتی ہے بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو اسلام کا مسلمہ اصول ہے، سب سے پہلے انصاف۔ چوری اگر روپے کی ہے تو وہ بھی چوری ہے، چوری اگر کروڑوں کی ہے تو وہ بھی چوری ہے، چوری کرنے والا اگر بادشاہ ہے تو وہ بھی چور ہے، چوری کرنے والی اگر رعایا ہے تو وہ بھی چور ہے۔ دونوں کے لیے قانون ایک ہی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ قاتل چاہے وہ عام شہری ہو، کوئی ڈاکو ہو، کوئی ڈکیت ہو، یا کوئی اسلامی ملک کا سربراہ ہو، چاہے وہ کوئی بہت بڑا جرنیل ہو، کوئی بہت بڑا جج ہو، کوئی بہت بڑا بزنس مین ہو، کوئی بہت بڑا ساہوکار ہو، اگر وہ قاتل ہے تو اس کی سزا موت ہے۔ ہاں، البتہ دید کا قانون موجود ہے، جو مقتول ہے اس کے ورثہ کو یہ حق حاصل ہے، بغیر کسی دباؤ، بغیر کسی پریشر، بغیر کسی فورس کے، اگر وہ خوش دلی سے اب خون بہا لے کر اس کو معاف کر دیتے ہیں، بغیر کسی خوف کے کہ ہماری
دوسری اولادوں کو جان کا خطرہ ہو، ہماری اپنی جان کا خطرہ ہو، مگر کسی خوف کے اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو وہ علیحدہ بات ہے۔ ناظرین، یہ اسلام کا تصور، صفائی نصف ایمان، حقوق کی ادائیگی، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سارے حقوق اسلام نے دیے ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سامنے، کیونکہ ہم ایک قوم تھے، ایک مسلم قوم تھے، ہمارا ایک نعرہ تھا پاکستان مسلم، جس کی ریاست جو ہے اسلام کی اسلامی بنیاد پر رکھی گئی، یہ ہمارا وطن تھا، ملک تھا جو ہم نے آزادی کے ساتھ حاصل کیا۔ اب ہم دو قومی نظریہ یعنی مسلم قوم ایک قوم کی ہم بات کرتے ہیں، تو جب ہم دو قومی نظریے کی بات کرتے ہیں تو دوسری قوم جو ہوتی ہے اس میں تمام ہندو مذہب، تمام عیسائی اور دوسرے مذہب آ جاتے ہیں، ہم مسلمان ایک، اللہ ایک، اس کی کتاب وحدہ لا شریک کی ایک، قرآن مجید اور اس کا پیغمبر خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے ماننے والے ایک قوم مسلمان قوم، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، مسلمان آپس میں ایک اسلامی رشتے کے تیز بھائی بھائی ہیں۔ اور جب ایک بھائی کو نقصان پہنچتا ہے، چوٹ پہنچتی ہے، تو پورے اس کے جسم کو، جس طرح سے ایک انگلی کو چوٹ پہنچتی ہے تو پورا جسم درد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح سے۔ اور پھر مسلمان کے خون کی عظمت اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ کعبۃ اللہ سے بڑھ کر ہے، یعنی کعبۃ اللہ کی عظمت سے بڑھ کے مسلمان کا ناحق اگر خون گرتا ہے تو اس کی عظمت ہے۔ یہ ہے اسلام کا تصور، اور اس کی بنیاد پہ ہم نے پاکستان بنایا کہ آزادی سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں گے۔ لیکن ہم نے وعدہ خلافی کی، آج جو ہم سزا بھگت رہے ہیں، آج ہماری پوری قوم، میں حکومتوں کو نہیں اس کو قصوروار ٹھہرا، آج ہماری پوری قوم جو ہم نے وعدے کیے تھے، جو ہمارے اجداد نے قربانیاں دی، لاکھوں کی تعداد میں اپنی جانوں کو نذرانے پیش کیے، جو کچھ ہوا پاکستان کی ہسٹری میں موجود ہے، وہاں آپ دیکھ لیجئے، تو سب کچھ قربان کرنے کے بعد جب ہم نے یہ ریاست حاصل کی تو ہم نے ان کے وعدوں پر وفا نہیں کی، ہم نے ان وعدوں کو پورا نہیں کیا۔ یعنی جو ہمارے وعدے تھے کہ ہم اسلامی ریاست کو بہتر طریقے سے چلائیں گے، انصاف ہوگا، عدل ہوگا، حقوق ایک دوسرے کے جو ہے وہ غصب نہیں کیے جائیں گے، حقوق دیے جائیں گے، اور کسی کو کسی پر ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا، کسی پہ جبر نہیں کرنے دیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو ہم نے پس پش ڈال دیا، اور ہم جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا نو دولتیوں کی طرح سے جناب علی، ہم نے دنیاوی عیش و عشرت کی طرف اپنا رخ موڑ لیا، اور ہم نے دنیا کو پانے کی کوشش کر لی، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دنیا کی طرف راغب ہو گئے، اور اسلامائزیشن کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہے آج جو ہماری قوم مشکل اور پریشانی میں گھری ہوئی ہے، اس کی خالصتاً وجہ یہ ہے۔ اس میں قصور قوم کے ساتھ ساتھ ہمارے علماء اکرام، ہمارے اکابرین، ہمارے دانشور، ہمارے قلمکار، ہمارے حکمران، ان سب کا قصور ہے، اور سب سے بڑا کر قصور ہماری عدلیہ کا ہے کہ اس نے انسانوں میں تفریق پیدا کی، اور قوانین کے اندر تبدیلیاں کی، اور انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، اور مرغوب ہو کر بڑے لوگوں کا ساتھ دیا، مظلوموں کو اوپر جو ہے مزید ظلم ڈھائے گئے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اسلامی نظام کی ضرورت کی ہو۔ دیکھیں آج کا جو پاکستان ہے، جو آج کی پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم اوپر سے نہیں چلتے، ہم نیچے سے چلتے ہیں۔ عام عوام کو لے لیجئے، عام عوام کے اندر بھی خرابی ہے۔ عام عوام کے اندر خرابی یہ ہے کہ جس کو جہاں جو موقع ملتا ہے، جس کا جو داؤ لگتا ہے، وہ وہاں پر وہ داؤ دکھا کے چلا جاتا ہے۔ سائیکل کے پنچر سے، موٹر سائیکل کے پنچر سے لے کر بڑے بڑے معاملات، ٹی وی، فریج، ریڈیو اگر آپ ٹھیک کرانے جائیں، ایک صرف ذرا سی اس میں خرابی ہوتی ہے، اور ٹیکنیکل بندہ جو ہوتا ہے وہ سامنے والے کو یہ کہتا ہے جناب اس کا تو پورا سسٹم اڑ گیا، یا یہ تو 2-4 دن میرے پاس چھوڑے تو اس کو میں ریسیٹ کروں گا اور اس میں اتنا خرچہ آئے گا۔ یہ ساری چیزیں منظر پہ آتی رہی ہے، تجربات کی روشنی میں یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے اگر آپ تعلیم کے میدان میں جائیں تو اساتذہ جو ہیں وہ طلبہ کو جو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کے گھروں پہ جا کر جناب علی ان سے تعلیم حاصل کرے، اور ان کو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز کے اندر وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا جو طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن جو تعلیم وہاں دینی چاہیے، اپنے پرائیویٹ کلینک کو چلانے کے لیے ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں، یہ سب آپ کے سامنے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ
اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کی۔ اسلامی نظام کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں کہیں نہیں ملیں گی۔ ہاں، ہماری قدروں کو جو اپنایا ہوا ہے، اگر ہم تشبیہ دیں تو آپ جا کے دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے نمبر 1 انصاف اور سچائی کے اوپر جو قوم ہے وہ جاپان کی قوم ہے، کہ وہاں جھوٹ کا نام نہیں ہے، غلط بیانی کا تصور نہیں ہے، دھوکہ دہی ان کے قریب سے کھو کر نہیں گزری۔ یہ سارے ہمارے اسلامی اصول جو ہے ان لوگوں نے اپنائے ہوئے، تو وہ ایٹم بم ان کے اوپر برسانے کے باوجود بھی وہ قوم ترقی اور کامیابی کی طرف چلی گئی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس کا عروج کہاں پر ہے، کہ آج ہمارے لوگ وہاں جانے کے لیے، ویزے کے لیے ترستے ہیں اور ویزا حاصل کرنے کی جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ملک، اپنے وطن کو درست نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ ہمیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کوئی صحیح رہبر اور رہنما نہیں ملا۔ خان لیاقت علی خان کو ہم نے چلنے نہیں دیا۔ اس کے بعد جو قومیتوں میں بٹی ہے، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار ہمارا عسکری ادارہ ہے۔ یوں کہ جب تک 1 یونٹ تھا اور قائد کے شہر جو تھا وہ ہمارا دارالخلافہ تھا، اس وقت قوم ایک قوم بنی ہوئی تھی، لیکن جب قوم کو بانٹ دیا گیا، صوبے ان کی شناخت بنا دی گئی، صوبوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے صوبوں میں تقسیم ہوئے پہلے، اس کے بعد قوم جو ہے فرقہ واریت میں بھی تبدیل ہو گئی، قوم جو ہے مذہبی منافقت میں بھی تبدیل ہو گئی، پھر قوم بٹنی شروع ہو گئی کہ یہ وہابی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ فلانا ہے، یہ دھماکہ ہے۔ ہم پاکستانی نہیں رہے، ہم مسلمان نہیں رہے، ہم قوموں میں بٹ گئے، ہمارے نظریات بدل گئے۔ ہماری نظر کا تو آپریشن ہو سکتا ہے، نظریات کا آپریشن نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنے نظریے کو درست نہیں کریں گے، ہم اپنے آپ کو صحیح سمت میں نہیں لے کر آئیں گے، ہم کیا توقع رکھیں گے کہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سچے اور راسخ العقیدہ مسلمانوں کو نافذ کرے۔ یوں کہ ہم میں سے ہی لوگ لیڈر بنتے ہیں، اس قوم کے اندر سے ہی ہمارے بیمار اوپر نکل کر آتے ہیں، جو پاکستان میں پیدا ہوئے، آج وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال رہے ہیں، جو پاکستان بننے کے بعد 10 سال بعد پیدا ہوئے، 20 سال بعد پیدا ہوئے، وہی پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر، وہی پاکستان کے ایوانوں کے اندر موجود ہیں۔ تو انہوں نے تربیت جس طرح سے حاصل کی ہے، وہ جا کر وہیں پر وہی گل کھلا رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اگر موجودہ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے مدینے کی ریاست کا تصور دینا ہے، تو سب سے پہلے اب آتی ہے بات، میں نے کہا نیچے سے برائی چلتی ہے، جس کا جو داؤ لگتا ہے وہ لگاتا چلا جاتا ہے۔ بڑے لوگ بڑے داؤ لگاتے ہیں، بڑے معاملات اٹھاتے ہیں، بڑے کھانچے لگاتے ہیں، بڑی رشوتیں لیتے ہیں۔ یہ قوم رشوت ستانی میں مبتلا ہے، یہ قوم بے ایمانی دھوکہ دہی میں مبتلا ہے، دودھ کے اندر پانی نہیں ملایا جا رہا، پانی کے اندر دودھ ملایا جا رہا ہے۔ یہ قوم جب اس نہج پر آ گئی ہے تو پھر قوم کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا نا۔ بڑے لوگ بڑے کھیل کھیل رہے ہیں، چھوٹے لوگ چھوٹے کھیل کھیل رہے ہیں۔ درست کہاں سے کرنا ہے؟ ہاں، درست کہاں سے کرنا ہے، اس کے لیے میں اپنے ایک بزرگ کا قول، جو کہ جنہوں نے انگریزی زبان میں کنز الایمان کا ترجمہ کیا، مرد حق پروفیسر سید شاہ فریدی صاحب، ان کا ایک قول کوٹ کروں گا کہ پانی اوپر سے گرتا ہے، اگر پانی صاف اور شفاف ہوگا تو ساری چیزیں جو اس کے سامنے آئیں گی ان کو دھوتا چلا جائے گا، صاف اور شفاف کرتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر اوپر سے گرنے والا پانی ہی گندا ہوگا، کیچڑ والا پانی ہوگا، تو سب چیزوں کو گندا اور جو ہے وہ غلیظ کرتا چلا جائے گا۔ تو اب ہم نے اس کی درستگی کہاں سے کرنی ہے؟ سب سے پہلے سب سے اوپر ہمارے جو ادارہ ہے وہ ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان اگر صحیح ہو جائے، حق اور سچائی کو اگر وہ عام کر دے اور حق اور سچائی کی بنیاد پر فیصلے کرتا چلا جائے، تو نیچے والے خود سدھر سے جائیں گے۔ پھر ہمارے عسکری ادارے، پھر ہماری حکومت ہے، حکومت کے ایوان کے اندر سینٹ ہے، ہماری مرکزی قومی اسمبلی ہے۔ اگر وہاں سچے اور ایماندار لوگ اگر وہاں بیٹھ کے فیصلے کریں گے تو ملک اور قوم کی بھلائی کے فیصلے ہوں گے۔ لیکن اگر بے ایمان، دھوکے باز، مکر کرنے والے لوٹے وہاں پر اگر شامل ہوں گے حکومت کے اندر، تو پھر وہی حال ہوگا جو اس وقت ہمارے ملک کا حال ہو رہا ہے۔ اب ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ملک کو جو ہے صحیح سمت میں لے کے آنا ہے۔ اگر نیازی صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ مدینے کی ریاست کا تصور پیش کرتے ہیں، تو سب سے پہلے میں نیازی صاحب کو مشورہ دوں گا کہ ان کے جو رفقۂ کار ہیں، جیسے حضرت علی کے زمانے میں کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو کہیں گے آپ جب ایک عام سپاہی تھے تو اس زمانے میں تو بڑی فتوحات کی اور جناب علی اسلام بڑی تیزی سے پھیلا، اب آپ خود خلیفہ بن گئے تو ترقی اور خوشحالی جو تھی وہ اس طرح سے نہیں آگے بڑھ رہی، پروان چڑھ رہی، جس طرح سے جب آپ عام انسان کی زندگی گزار رہے تھے تو تھی۔
تو آپ نے فرمایا جی آپ میں خلیفۃ المسلمون بناؤ. اس وقت جو خلیفہ تھے ان کو ہم جیسے لوگ مشورہ دیا کرتے تھے, اور آج میرے مشیر اور سفیر جو ہے وہ آپ جیسے لوگ ہیں. تو پھر بات صرف یہی ہے کہ مشیر اور سفیر اگر درست ہوں گے, آپ حکومت کو پروان صحیح معنی میں اسی وقت چڑھا سکیں گے جب آپ کے ساتھ جو مشیر اور سفیر ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں آپ کو صحیح سمت پر گامزن کریں گے, آپ کو وہ مشورے دیں گے کہ جس میں ملک کی فلاح ہو, جس میں ملک کی بھلائی ہو, جس میں ملک کی بہتری ہو, نہ کہ جس میں ان کی اپنی جیبیں بھر رہی ہوں, نہ کہ جس میں ان کی اپنی کمپنیاں, اپنے ادارے, اپنی ملیں اور اپنے جو ہے محلات کھڑے ہو رہے ہوں. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے وزیر اور سفیر اور آپ کے مشیر جو ہے کس حد تک سچے اور ایماندار ہیں, جو آپ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر آپ نے سچے وزیر اور سفیر اور اپنے گرد اکٹھے کر لیے اور ان کی بتائے ہوئے راستے پر علماء اکرام سچ اور حق کے اندر پہچان کرانے والے آپ نے اپنے ساتھ شامل کر لیے, تو آپ کا ملک بھی ترقی کرے گا, پروان چڑھے گا, آپ کی حکومت بھی مستحکم ہوگی. اور ہم اس نظریے کو پالیں گے جس نظریے کی بنیاد پر ہم نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی کہ دو قومی نظریہ, ایک قوم مسلم قوم. ہم جس دن ایک قوم بن گئے اس دن ہماری بقا جو ہے وہ لافانی ہو جائے گی. اور جس دن ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تہہ دل سے ایگری کر لیا, تو پھر ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکے گا. بہت شکریہ. پاکستان کی عوام کو بھی سوچنا ہوگا, پاکستان کے حکمرانوں کو بھی سوچنا ہوگا, پاکستان کے قلمکاروں کو بھی سوچنا ہوگا, پاکستان کے دانشوروں کو بھی سوچنا ہوگا, اور سب سے زیادہ بڑھ کر پاکستان کے مذہبی ٹھیکیداروں اور ذمہ داروں کو سوچنا ہوگا کہ ان کی ٹھیکیداری اور ان کی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی قوم کو ایک کرنا ہے یا ان کو تفرقوں میں بانٹنا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد.